إنما يخشى الله من عباده العلماء۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک روز رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے تو آپ نے لوگوں کو دیکھا کہ کھل کھلا کر ہنس رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے دانت باہر نکلے ہوئے ہیں۔ ان کا یہ حال دیکھ کر آپ نے ارشاد فرمایا کہ خبردار، بلا شبہ اگر تم لذتوں کی کاٹنے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کرتے تو تم کو میں اس حال میں نہ دیکھتا، لہٰذا تم لذتوں کو کاٹنے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، کیونکہ قبر پر کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس دن وہ یہ نہ کہتی ہو کہ میں بیگانگی کا گھر ہوں اور میں تنہائی کا گھر ہوں اور میں مٹی کا گھر ہوں اور میں کیڑوں کا گھر ہوں۔ پھر فرمایا کہ جب مومن بندہ دفن کر دیا جاتا ہے تو اس سے قبر کہتی ہے کہ مرحبا، تو اپنے ہی گھر آیا ہے، سمجھ لے بلا شبہ تو مجھے ان سب سے زیادہ محبوب تھا جو مجھ پر چلتے ہیں۔ سو جب تو آج میرے سپرد کر دیا گیا ہے اور میرے پاس آ گیا ہے تو اب میرا سلوک دیکھے گا کہ میں تیرے ساتھ ایک اچھا سلوک کرتی ہوں، کیا اچھا سلوک کرتی ہوں۔ اس کے بعد جہاں تک نظر پہنچتی ہے وہاں تک قبر کشادہ ہو جاتی ہے اور اس کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اور جب فاجر یا کافر بندہ دفن کر دیا جاتا ہے تو اس سے قبر کہتی ہے کہ تیرا آنا برا آنا ہے اور تو بری جگہ آیا، سمجھ لے کہ مجھ پر چلنے والوں میں تو مجھے سب سے زیادہ مبغوض ہے، تو میرا سب سے زیادہ مبغوض دشمن تھا۔ سو اب جب تو میرے سپرد کر دیا گیا ہے اور آج میرے بس میں آ گیا ہے، اب تو دیکھے گا کہ تجھ سے میں کیا معاملہ کرتی ہوں۔ اس کے بعد وہ اسے اس طرح بھینچتی ہے کہ اس کی دائیں پسلیاں بائیں پسلیوں میں اور بائیں پسلیاں دائیں پسلیوں میں گھس جاتی ہیں۔ اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح ظاہر فرمایا کہ اپنے مبارک ہاتھوں کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل فرمائیں۔ هذا الحدیث اخرجہ بطولۃ فی المشکات۔ وفوق كل ذي علم